بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں الفیضان ویٹرنری کلینک چوک اعظم لیا سے۔ چوک اعظم اور اس کے گرد و نواح کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان لوگوں کو اس بات سے مطلع کرنا تھا کہ آج سے ہم نے لیبارٹری کے لیے جانوروں کی لیبارٹری کا آغاز کیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور کے فیسز یعنی کہ گوبر وغیرہ کا ہم ٹیسٹ کریں گے اور جانور کے جو خون ہے اس کا ٹیسٹ کریں گے۔ اگر آپ کے جانور، اب اس کی کیا علامات ہوگی کہ جس کی طرف آپ پھر یہ کہیں گے کہ آپ اس جانور کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ ایسے جانور جن کو آپ مسلسل ڈیورمنگ یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، آئیورمیکٹن انجیکشن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جانور کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہیں۔ جانور بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن جتنا کھاتا ہے اتنے اس کے جسم کو لگتا ہوا نظر نہیں آتا، وزن نہیں بڑھا رہا، جانور موٹا نہیں ہو رہا۔ ایسا جانور جو کم کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں گوبر کے ذریعے۔ تیسرے نمبر پہ ایسا جانور جس کی صحت ٹھیک ہے، کھاتا پیتا ٹھیک ہے لیکن اتنا دودھ نہیں دیتا، تو اس کا آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں۔ اس کے بعد ایسا جانور جو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہیٹ پہ جلدی نہیں آتا، تو اس کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے ہوں۔ اس کے بعد ایسا جانور جس کے بال کھڑے رہتے ہیں، سکن پہ، چمڑے پہ کسی قسم کی کوئی چمک نہیں ہوتی، تو اس کا بھی آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے ہوں۔ اس کے بعد عام طور پہ ہمارا یہاں پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، انہوں نے شیڈول بنایا ہوا ہے کہ ہر 2-3 مہینے بعد جانوروں کی ڈیورمنگ کر دیتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دیتے ہیں۔ لیکن سارے جانور جو ہیں، جو صحت مند جانور کھڑے ہیں، ان سب کو ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سب پہ آپ جو پیسے ہیں ان کا اخراج نہ کریں، پیسے ضائع نہ کریں۔ ایسے جانور جن کو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا پہلے آپ ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جانور کے پیٹ کے اندر کون سے کیڑے ہیں اور ان کے خلاف کون سی ہمیں دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ اندھا دھند اور دھڑا دھڑ دوائیوں کا استعمال نہ کریں، پیسوں کا بھی ضیاع ہے اور جانور کی صحت پہ بھی زیادہ ڈیورمرز کا استعمال کرنے سے ٹاکسیسٹی کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور جانور کی صحت پہ جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اچھا، ان جانوروں کا آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں گوبر کا۔ اس کے بعد جو جانور مسلسل سوکڑا جن کو ہو گیا ہے، مسلسل وزن بڑھاتے ہی نہیں، چمڑا جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ چمٹتا جا رہا ہے، تو ان کا بھی آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ پھر ایسے جانور جن کا ٹمپریچر بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، 106-107 پہ چلا جاتا ہے، پھر یکدم ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ان کا بھی آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس طرح جو جانور آپ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، دوائیاں وغیرہ لگ رہی ہیں، اینٹی بائیوٹک لگ رہی ہیں، لیکن وہ جانور دوائی کو، ٹریٹمنٹ کو رسپانس نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ کو اس کا بھی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ پتہ چلے، اصل وجہ پتہ چلے کہ جانور کو مسئلہ کیا ہے۔ اکثر جانور کے اندر خون کے کیڑے ہوتے ہیں، جس طرح پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، سیم اسی طرح خون کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے خون میں، لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جانور کو کون سی بیماری میں جانور مبتلا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس چیز کا آغاز کیا ہے۔ چوک اعظم میں لیا روڈ پہ ہمارا کلینک ہے، الفیضان ویٹرنری کلینک۔ ڈاکٹر ارشد گجر جو ہے چلڈرن ہسپتال کے نام سے مشہور ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی ہم نے اپنا کلینک کا آغاز کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسے مسائل سے آپ کے جانور دوچار ہیں تو آپ ہمارے سے تشریف لا سکتے ہیں ہمارے کلینک پہ، ہم سے فون پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سیمپل ہم خود بھی کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، یا آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی سیمپل لے کے، گوبر کا چاہے سیمپل ہو اور چاہے بلڈ کا سیمپل ہو، آپ سیمپل کلیکٹ کروا کے ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ کر کے آپ کی رپورٹ آپ تک پہنچا دیں گے۔ بہت شکریہ۔